یہ علماء دیوبند پر گفتگو کی سیریز کا چھٹا حصہ ہے۔ یہاں ہم بانی دیوبند مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے حالات زندگی پر گفتگو کریں گے، اور اگلے حصے میں ان کے علمی کارہائے نمایاں ذکر کیے جائیں گے۔ آپ 1832 عیسوی میں سہارنپور کے ایک دیہات نانوتوا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں ہی حاصل کی۔ دینی تعلیم کے لیے وہ دیوبند چلے گئے، مگر وہاں مختصر قیام کے بعد واپس سہارنپور اپنے نانا کے پاس آ گئے۔ سہارنپور میں مولوی نواز صاحب سے صرف اور نحو کی ابتدائی کتابیں پڑھی، اور پھر 1843 عیسوی میں اپنے استاد مولانا مملوک علی نانوتوی کے ہمراہ دہلی روانہ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے دہلی کالج میں بھی داخلہ لیا، مگر سالانہ امتحان میں شریک نہیں ہوئے۔ دہلی کالج میں ان کی ذہانت کا بہت چرچا ہوا، طلباء اور اساتذہ ان سے بہت متاثر ہوئے، مگر وہ کالج کی تعلیم کو زیادہ آگے نہیں بڑھا سکے۔ حضرت نانوتوی پھر شاہ ولی اللہ کے مدرسہ رحیمیہ چلے گئے۔ وہاں اس وقت شاہ عبدالغنی مجددی رونق افروز تھے۔ ان سے علم حدیث کی تحصیل کی۔ تحصیل علم کے بعد مولانا نانوتوی نے ذریعہ معاش کے لیے حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کے مطبع احمدی دہلی میں اپنے لیے تصحیح کتب کا کام اختیار کیا، یعنی ذریعہ معاش کے طور پر پروف ریڈنگ کا کام شروع کیا۔ اسی دوران انہوں نے بخاری کے آخری کچھ حصے پر حاشیہ بھی تحریر فرمایا۔ حاشیہ لکھتے وقت ان کی عمر تقریباً 21 سال کی تھی، مگر یہ حاشیہ اس قدر علمی اور ادبی نکات پر مشتمل تھا کہ اس نے مولانا کی شخصیت کو متعارف کروا دیا۔ حضرت نانوتوی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی غربت کی وجہ سے انہوں نے تصحیح کتب کا کام بھی شروع کیا تھا، مگر ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ کوئی بڑے درجے کی ملازمت قبول کریں جس میں کچھ مناسب درجے کی تنخواہ ہو اور اچھا گزر ہو سکے، مگر حضرت نانوتوی ملازمت کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کی شکایت بھی ان کے والد ماجد نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے کی تھی۔ ان کے والد نے ایک بار حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے عرض کیا، میرے یہی تو ایک بیٹا تھا اور اس سے بہت کچھ امیدیں وابستہ تھی، کچھ کماتا اور نوکری کرتا تو ہمارا افلاس دور ہو جاتا۔ خدا جانے کہ آپ نے کیا کر دیا کہ نوکری کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ جس پر حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تھا، تم تنگی کی شکایت کرتے ہو، حق تعالی ان کو نوکری کے بغیر ہی اتنا کچھ عنایت فرمائے گا کہ نوکری سے اچھے رہیں گے، اور بڑے بڑے عہدے والے ان کی خدمت پر فخر کیا کریں گے۔ بہرحال حضرت نانوتوی کا ذریعہ معاش آخری زندگی تک یہی تصحیح کتب کا سلسلہ رہا۔ حضرت نانوتوی 1860 اور پھر 1868 میں 2 مرتبہ حج کے لیے بھی گئے۔ اس دوران حضرت نانوتوی نے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا تھا، اور مخصوص طلباء مخصوص مقام پر آ کر ہی ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان میں انگریزی اقتدار عروج پر تھا اور عیسائیت کو فروغ دیا جا رہا تھا، اور یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ مسلمان کو عیسائی بنانے کے لیے پوری طاقت استعمال کی جائے۔ عیسائی پادری بازاروں، میلوں اور عام مجمعوں میں آ کر اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے۔ حضرت نانوتوی نے دلی کے قیام کے زمانے میں جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ وہ بھی اسی طرح کھڑے ہو کر بازاروں میں واعظ کہا کریں اور پادریوں کا رد کریں، اور حضرت نانوتوی خود بھی بارہا مناظرے کے لیے میدان میں آئے، اور کوئی بھی پادری ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا۔ حضرت نانوتوی نے پھر 1877 میں علماء اکرام کی ایک جماعت کے ساتھ تیسرا حج کیا،
اور واپسی پر کئی مناظروں میں حصہ لے کر عیسائیت کو شکست دی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی حضرت نانوتوی نے مردانہ وار حصہ لیا مگر کامیابی نہیں ہو سکی۔ حضرت نانوتوی 2 درجن سے زائد علمی اور ادبی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور ان کی ہر کتاب تقریباً کسی نہ کسی سوال کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ حضرت نانوتوی کی زندگی بہت مختصر تھی مگر کام بہت بڑا کیا۔ انہوں نے تقریباً 49 سال کی عمر پائی اور 4 جمادی الاولیٰ 1880 کو پنج شنبہ کے دن ان کا انتقال ہوا، اور دارالعلوم دیوبند کے شمالی جانب آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی۔